السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 6 ستمبر ڈیفنس ڈے یعنی کہ یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہر سال یوم دفاع پاکستان کی مسلح افواج کی 1965 کی جنگ میں دی گئی قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ ستمبر 1965 کو جنگ کے باضابطہ اعلان کے بغیر ہندوستانی فوج نے پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نہ صرف ہمارے بہادر سپاہی بلکہ پوری قوم اپنے وطن کے دفاع کے لیے ایک مربوط یونٹ کے سانچے میں ڈھکی ہوئی تھی۔ ستمبر 1965 کو دشمن نے حملہ آور علاقوں کو پامال کرنے کے مقصد سے ہماری سرحدوں پر حملہ کیا۔ یہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی فوجی پیش قدمی روکنے کا رد عمل ہے۔ وہ زیادہ تر لاہور، سیالکوٹ اور سندھ کے صحرائی علاقوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ جنگ 22 ستمبر 1965 تک جاری رہی، جب دونوں فریقوں نے اقوام متحدہ کی نگرانی میں جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ کشمیر میں بھی واقعات عروج پر پہنچ گئے۔ ہندوستانی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کشمیر کو ہندوستان کی سیاسی باڈی میں مزید ضم کرنے کے اقدامات کرکے اور یہ دعویٰ کیا کہ مسئلہ کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے مؤثر تعلقات میں ثانوی حیثیت حاصل ہے۔ ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 356 اور 357 کی کشمیر اسٹیٹ کو درخواست، جس نے ہندوستان کے صدر کو کشمیر میں صدارتی راج بنانے اور قانون سازی کرنے کی اجازت دی، کشمیر کو مکمل طور پر ہندوستانی یونین میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ ستمبر 1965 کو صبح 3 بجے ہندوستانیوں نے جنگ کے باضابطہ اعلان کے بغیر مغربی پاکستان کے بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کیا اور لاہور، سیالکوٹ اور راجستھان کے خلاف 3 جہتی حملہ کیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ٹینکوں کی زبردست لڑائی ہوئی۔ اندرونی طور پر پاک بھارت تنازع بین الاقوامی جنگ میں بدل گیا اور سپر اسٹرینتھ پر سوالات اٹھائے۔ اقوام متحدہ کی سرپرستی میں لڑائی کو روکنے کی اہم سفارتی کوشش کی گئی اور 23 ستمبر 1965 کو جنگ بندی عمل میں آئی۔ ہماری فوج نہ صرف نشانہ بنائے گئے علاقوں بلکہ جانوں کی بھی حفاظت کرنے میں کامیاب رہی۔ شہری اور ان کے گھر اس طرح ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے تمام فوجی اہلکاروں کی عزت اور حمایت کریں، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں تاکہ ہم، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے ہم وطن امن سے رہ سکیں۔ یہ تعریف اور شکریہ ان تمام فوجی جوانوں کو بھی دینا چاہیے جنہوں نے ہمارے شہیدوں کی مدد کی، اپنی جانیں قربان کی اور کہانی سنانے کے لیے زندہ رہے۔ یوم دفاع کے شہداء: ہمارے بہت سے قومی شہید ہیروز نے اپنی بہادری اور جرأت کے لیے اعزازات حاصل کیے ہیں۔ میجر راجہ عزیز بھٹی کو 1965 میں لاہور بیدیا کے علاقے کے دفاع میں غیر معمولی کردار ادا کرنے پر اعلیٰ ترین نشانہ حیدر ملٹری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ ان مٹھی بھر بہادر اور دلیر فوجی اہلکاروں میں شامل ہیں جو دیگر لڑائیوں اور جنگوں میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک ہی اعزاز دیا: پاکستان کے دفاع میں انہوں نے اپنی جانوں کی سب سے بڑی قربانی دی۔ یوم دفاع ایک مضبوط اور قابل فخر قوم کا عہد ہے۔ یوم دفاع ہمارے اس عہد کی تجدید کا بھی دن ہے کہ ایک طاقتور قابل فخر ملک ہیں اور کوئی بھی بیرونی طاقت، خواہ وہ کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ہمیں دھونس نہیں دے سکتی۔ ہمارے فوجی ان سب اور بہت کچھ کی علامت ہیں۔ یہ پاکستانی عظیم قوم کے لڑنے والے جذبے، حوصلہ اور حکمت عملی کی نمائندگی کرتا ہے اور یوم دفاع ان سب چیزوں کو منانے اور یاد رکھنے کا دن ہے تاکہ ہم مضبوط ہو سکیں اور ملک کے نوجوانوں اور بچوں کو صحیح پیغام دے سکیں۔ یوم دفاع کے موقع پر ملک بھر میں فوجی پریڈ اور سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جدید حکمت عملیوں میں جدید ترین ایجادات اور پیش رفت فوجی پریڈوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اکثر اس دن نئے ڈیزائن کیے گئے ہتھیاروں کے ٹیسٹ لانچ بھی ہوتے ہیں۔ ان سرگرمیوں کا واضح مقصد اپنے سابق فوجیوں کو منانا اور اپنی فوجی طاقت کو اجاگر کرنا ہے۔ ہمارے ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا بھی اس مقصد میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔
پاکستان کی فوج اپنے جدید ترین میزائل، ٹینک، بندوقیں، آرمی ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹر اور انجینئرز، الیکٹریکل اور میکینیکل کور، آرمی ایئر ڈیفنس سگنلز، آرمی سروسز کور اور آرمی میڈیکل کور کے زیر استعمال آلات دکھاتی ہے۔ مخصوص جگہوں پر جا کر ہر کوئی اس طرح کے فنکشنز کو براہ راست دیکھ سکتا ہے۔ یہ پروگرام قومی ٹیلی ویژن اور چینلز پر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ قومی گیت 6 ستمبر 1965 کے بارے میں خصوصی دستاویزی فلمیں اور اس دن شہید ہونے والوں کی کہانیاں ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہیں۔ تفصیلات میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح لوگوں نے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کیں اور نوجوان نسل پر کیا بوجھ ہے۔ وہ بچے جو پاکستان کا مستقبل ہیں۔ گارڈز کی تبدیلی کی پروخار تقریب مدار قائد کراچی پر ہوتی ہے، جہاں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کے کیڈٹس موجود ہوتے ہیں اور گارڈز آف آنر کی کمان سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں فوج کا کردار ہم سب کو اپنی طاقتور مسلح افواج اور اپنے ملک کے جسمانی سرحدوں اور دفاع کی حفاظت میں ان کے آئینی کردار پر فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں معاشی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ہم بیرونی خطرات سے محفوظ ہیں، جنہیں دنیا بھر میں بہت سے لوگ ایشیا کی مضبوط ترین فوجی طاقتوں میں سے ایک سمجھتے ہیں۔ ہم ان قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنے سابق جنگی ہیروز کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہماری فوج نہ صرف جنگ میں مصروف ہے بلکہ ملک میں امن کے وقت بھی اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ آفات سے متاثرہ ممالک میں طاقتیں اکثر انسانی بنیادوں پر کارروائیاں کرتی ہیں اور سیلاب، زلزلے وغیرہ جیسے حالات میں قومی امدادی خدمات فراہم کرتی ہیں۔ مسلح افواج کے بہت سے ادارے، جیسے کہ ان کے اسکول، یونیورسٹیز، ہسپتال وغیرہ، جو فوجی کنٹرول میں کام کرتے ہیں، اکثر عام شہریوں کو اہم خدمات فراہم کرتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ ستمبر 1965 کی جنگ کے بعد پاکستان ایک طاقتور اور خود اعتماد ملک کے طور پر ابھرا، جسے اپنے اور اپنے فوجی قوتوں پر فخر ہے۔ یہ ایک قوم تھی جو ہندوستان کے خطرے کے سامنے متحد تھی۔ جنگی کامیابی کے لیے قومی اتحاد اور میدان میں مسلح افواج کی مکمل حمایت ضروری ہے۔ حکومت کی مدد سے پاکستان کی مسلح افواج نے بین الاقوامی سرحد کے پار بھارت کی ننگی جارحیت کو پسپا کیا اور اسے بھارت سے 4 گنا زیادہ علاقہ لے کر اور اسے جنگ بندی قبول کرنے، مذاکرات کی میز پر واپس آنے اور ایک دوسرے کے علاقے خالی کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ یقینی طور پر ان کی شان و شوکت کا بہترین وقت تھا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس وقت کے فوجیوں اور شہریوں کو یاد کرنے کا دن تھا۔ ہر پاکستانی کے دل میں بھائی چارے کا یہ جذبہ ہے۔ اگر آپ ہم میں سے کسی کو دکھ پہنچانے کی جرات کریں گے تو ہم سب ایک ملک بن کر کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمارے درمیان ذات پات کی کوئی تفریق نہیں، عقیدے کا کوئی رنگ نہیں۔ ہم بھائی بھائی ہیں، بہنیں ایک جھنڈے کے نیچے ایک ساتھ کھڑی ہیں، اور جب ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کو ایک ایسا سبق سکھا سکتے ہیں جو آپ یقیناً کبھی نہیں بھولیں گے۔